ایک بہت ہی گمبھیر اور خطرناک مسئلہ ہے جناب والا. جب سے یہ گندے پانی پہ زمینداری کا ایک رواج کوئٹہ شہر میں شروع ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مختلف کاریزات تھے کوئٹہ میں، چشمے تھے اور ٹیوب ویلیں تھیں جس کے اوپر زمینداری ہوتی تھی، لیکن خشک سالیوں کی وجہ سے وہ تمام چشمے، ٹیوب ویلیں اور جو کاریزات تھیں وہ خشک ہو گئیں، اور مجبوراً جو اس شہر کے زمیندار تھے انہوں نے اس جو ہمارے سیوریج کا پانی ہے اس کا سہارا لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اگر آپ ریشو نکال لیں، اسٹیٹسٹک نکال لیں، تو کوئٹہ شہر کی جو پرانی اور آج کے دور کی جو بیماریاں ہیں وہ میرے خیال سے ہزاروں گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں. آج جو ہمارا بی ایم سی میں ایک کینسر کے حوالے سے یونٹ ہے، اس میں مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آج اس شہر میں ہمیں ایک کینسر ہاسپٹل کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جس کے لیے اس اسمبلی میں منظوری بھی ہوئی تھی، پچھلی گورنمنٹ نے بھی منظوری کی، پیسے بھی اس کے پڑے ہوئے ہیں. تو جناب اسپیکر، اس سے پہلے بھی ایک دن اسی طرح کے ایک موضوع پہ بحث ہو رہی تھی کہ اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کر لیں تو ہم جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ثنا بلوچ اس دن بیان کر رہے تھے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو کروڑوں روپے سالانہ ہم خرچہ کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو بچا سکتے ہیں. اس واسا کی ایک پروجیکٹ تھا، دمر صاحب نے ابھی جس ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ذکر کیا، یہ کوئی 4 ٹریٹمنٹ پلانٹ پرپوز ہوئے تھے ان جو پچھلے 2002 کی حکومت تھی اس دوران. ان میں سے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ فنکشنل ہوا، لیکن اس پہ بھی یا تو اسٹاف کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ فنکشنل ہونے کے باوجود اس پہ تالے لگا کر اس کو بند کر دیے گئے، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا. حالانکہ اس میں خرابی کوئی نہیں ہے، کچھ عرصہ انہوں نے چلایا بھی، اگر اسی کو چلا کے جو آس پاس کے زمیندار ہیں اس کے پانی کو ان زمینداروں کو دیا جائے، بے شک ان کے اوپر ایک ٹیکس بھی لگایا جائے، اور یہ خود ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں یہ پروفیٹیبل پلانٹس ہیں. اس میں سے ہم فرٹیلائزر، اس میں سے گریس بنتا ہے، سرف اس میں سے نکلتا ہے، یہ جو جتنی چیزیں وہ خود ایک اپنا پروفٹ خود کما کے جو ہے وہ اس کو چلانے کے قابل کر سکتے ہیں. دوسرا ایک جو منوجان روڈ کا زیر بھائی نے ذکر کیا، منوجان روڈ میں نیچے کی طرف جب آپ جائیں گے جہاں پہ یہ زمینداری ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، وہاں پہ جنگل باغ کے ساتھ جو فارسٹ کی زمین ہے وہاں پہ اس کے لیے باقاعدہ زمین بھی خریدی گئی تھی اور اس کا مشینری بھی منگوایا گیا، لیکن وہ اب آج دن تک کارٹنوں میں بند ہے، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا ہے. اگر اس تمام پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس پلانٹ میں اس کو بنایا جائے، اس کو فنکشنل کیا جائے اور اس پلانٹ میں اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے اس کے بعد زمینداروں کو مہیا کی جائے، تو اس سے یہ کہ ہمارے جو زمیندار لوگ ہیں یا اس صنعت سے، اس زمینداری سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی روزگار کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، اور ایک صحت مند سبزی اور چیزیں بھی معاشرے کو اویلیبل ہوں گی. اور اسی طرح جو ہمارا جو ڈرنکنگ واٹر ہے جس کو ہم اپنے پارکس کے لیے، اپنے لان وغیرہ کے لیے، گاڑیوں کی دھلائی کے لیے، ہم پہلے بھی اس کا اس اسمبلی میں ذکر کر چکے ہیں، اس کے لیے ہم ضائع کر رہے ہیں، تو اس پانی کو ہم ان تمام چیزوں کے لیے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں. ایک پلانٹ انہوں نے پرپوز کیا تھا اس دوران بلوچستان یونیورسٹی میں، جو اوپر سے جو پانی آئے گا تو بلوچستان یونیورسٹی کی جتنی پلانٹیشنز ہیں، جتنے لانز ہیں، ان کے لیے بھی وہ پانی استعمال ہوگا، اور جو اضافی پانی ہوگا وہ بلوچستان یونیورسٹی کے آس پاس جو زمینداری ہو رہی ہے یہ پانی ان کو جو ہے بعد میں زمینداروں کو مہیا کی جائے گی. میرے خیال سے اس کا واحد حل بھی یہی ہے کہ ہم بجائے لوگوں کو بے روزگار کریں ان کو صحت مند روزگار دیں. ہم یہ پلانٹس جو 4 پرپوز ہوئے تھے، میری ریکویسٹ ہے، نمر صاحب پی ایچ ای کے منسٹر ہیں، ان سے بھی اور حکومت بلوچستان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس 4 کی تعداد کو ہم مزید بڑھا لیں، چونکہ شہر کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور مختلف ایریاز ہیں جو ان 4 پلانٹ جو پرپوز ہوئے تھے ان سے کور بھی نہیں ہوں گے. تو ان کو 4 کی جگہ اگر ہم 8 یا 10 کر لیں، اور جتنا ہمارے پاس جو ویسٹ واٹر آتا ہے
اس کو ہم ٹریٹ کر کے ہم دوبارہ استعمال میں لے آئیں تو اس سے ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا اور ہمارے جو یہ زمیندار ہیں یہ بے روزگار ہونے سے بھی بچ جائیں گے اور ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں سیوریج کے پانی کی وجہ سے جو اس سے کھیتی باڑی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کا بھی روک تھام کر کے ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کروڑوں روپے جو ہے ہم بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر.